حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ جو پتنگ کٹ جاتی ہے اس کے ساتھ کبھی کبھی ڈور ہوتی ہے اور ڈور زیادہ بھی ہوتی ہے، ڈور ہوتی ہے، کیا اس سے اپنا کپڑا سی سکتے ہیں؟ اب پتنگ پھٹ گئی اور ڈور بچ گئی تو آپ فرماتے ہیں 6 ماہ تک مالک کا انتظار کرو، 6 ماہ تک۔ اب راستے میں 1000 روپیہ مل گیا، بندہ جیب میں ڈال لیتا ہے۔ 6 ماہ تک انتظار کرو، مالک کا انتظار کرو، اور 6 ماہ کے بعد اسی مالک کے نام پہ صدقہ کر دو، اپنے استعمال میں نہ لاؤ۔ لیکن صاحب آج میں اور آپ دیکھیں، سڑک پہ کوئی پیسے گر گئے، مل جائیں تو ہم کہتے ہیں رکھ لیں، یار میں نے کوئی چوری کی ہے، میں نے کوئی ڈکیتی کی ہے؟ ہم تو مالک کی تلاش بھی نہیں کرتے، ہم تو پکارتے بھی نہیں ہیں، ہم تو اعلانات بھی نہیں کرتے، کہیں کوئی مالک نکل ہی نہ آئے۔ صاحبان محتشم، قاضی ابو بکر کے بارے میں ابن رجب حنبلی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر یہ بہت بڑے بزرگ تھے، محدث بھی تھے۔ آپ عمرہ کی غرض سے گئے اور وہاں ایک بزرگ کو دیکھا، ایک بزرگ، آپ کہتے ہیں میرے بھی فاقے کے دن چل رہے تھے، جو زیادہ سفر تھا وہ ختم ہو گیا، زیادہ سفر ختم ہو گیا اور فاقے کے دن چل رہے تھے، حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اچانک میں ایک دن نکلا تو ایک تھیلی ملی، جب وہ تھیلی میں نے دیکھی، میں نے اسے کھولا تو اس میں ایک ہار تھا، اور وہ بڑا قیمتی ہار تھا، تو دوستانے گرامی قدر آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی کو بند کیا اور گھر چلا گیا، پھر باہر نکلا، میں نے کہا یہ امانت ہے اور اسی کے سپرد کروں جس کی ہے۔ آپ باہر نکلے تو ایک بابا جی تلاش کر رہے تھے، میں نے کہا بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میری تھیلی گر گئی تھی، اس میں میرا قیمتی ہار تھا، جو بندہ وہ ہار دے میں اس کو 500 درم دوں گا، درم عطا کروں گا۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے بابا جی سے نشانیاں پوچھی، جو نشانیاں تھیں انہوں نے صحیح بتائیں، تو میں نے بابا جی کو وہ تھیلی واپس کر دی، وہ ہار واپس کر دیا۔ تو بابا جی کبھی مجھے دیکھتے ہیں، کبھی ہار کو دیکھتے ہیں اور مجھے 500 درم دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں لینے۔ کہا کیوں نہیں لے رہے؟ کہا میں نے یہ امانت واپس کرنی تھی، یہ مجھ پر فرض تھا کہ میں امانت میں خیانت نہ کروں، میں امانت مالک کے سپرد کر دوں۔ تو دوستانی گرامی قدر آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ گزرتا رہا، ایک دفعہ ہم کسی غرض سے سفر کیا دریا کا، تو اچانک طغیانی آئی اور طغیانی میں ہماری کشتی ٹوٹ گئی، سارے لوگ ڈوب گئے اور میں ایک تختے پر بچ گیا، اور میں نے اپنے ہاتھوں کو چپو بنایا اور اس چپو کے ذریعے میں کنارے پر پہنچا۔ میں ایک جزیرے کے پاس پہنچا، جب جزیرے کے پاس پہنچا، چھوٹا سا جزیرہ تھا، میں نے دیکھا اس میں ایک مسجد ہے، میں نے کہا چلیں یہیں زندگی گزار لیتا ہوں، اب پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا ہوں، یہیں زندگی گزار لیتا ہوں۔ میں مسجد میں گیا اور قرآن پاک پڑھنے لگ پڑا، لوگ آئے، انہوں نے کہا آپ قرآن جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں، تو ہمیں بھی پڑھا دیجیے اور ہمیں نماز پڑھایا کریں۔ تو میں ان کو نماز پڑھاتا اور قرآن سکھاتا اور پڑھاتا، اور میں نے انہیں لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا۔ بہت بڑے محدث ہیں قاضی ابو بکر، آپ فرماتے ہیں کہ یوں ہی وقت گزرتا رہا، ایک دن لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کی شادی کر دیتے ہیں، اور ہمارے اس جزیرے میں، ہماری اس آبادی میں ایک نیک خاتون ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ آپ نے قبول فرمایا، کہا ٹھیک ہے۔ جب نکاح ہوا تو آپ اکیلے دلہن کے ساتھ جب کمرے میں بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی ہار اس کے گلے میں تھا۔ آپ حیرانگی کے ساتھ وہ ہار ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دلہن نے شکایت کی، وہ تو ہار کو ہی تکتے رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو دوستانے گرامی قدر لوگوں نے سوال کیا یہ آپ کی دلہن ہے، آپ اس سے نکاح کر چکے ہیں۔ کہا یہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں اس ہار کو دیکھ رہا تھا، یا یہ وہی ہار ہے جو مجھے ملا تھا یا اس جیسا ہے۔ تو لوگ جھومنے لگ پڑے، لوگ مسکرانے لگ پڑے، وجد میں آ گئے۔ جب لوگوں کا یہ حال دیکھا تو میں اور بھی حیران ہوا، میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ جس بابا جی کا ہار تھا وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ میری بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ ہو، اس نیک ایماندار لڑکے کے ساتھ ہو جس نے یہ ہار مجھے لٹایا ہے۔ تو دوستانے گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، آج جو ہمارے مقدر میں ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، وہ رزق ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔
بہن کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے لے لیں یا بہن کو حق دے کے وہ وصول کر لیں. جو ہمارے حصے کا مال ہے کسی سے دھوکہ کر کے لے لیں یا کسی سے دھوکہ نہ کریں، ہر حال میں وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے.